بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. المغضوب علیہم مطلب جس نے سچ کو جانا پھر بھی انکار کیا. یہود اور نصارہ دونوں کی طرح الضالین مطلب جو سچ نہیں جانتا ہے، جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے رستے سے بھٹک ہے. سمجھ درست ہے. یہاں تھوڑا سا ہماری سمجھ میں یہ ہے، جو نصوص کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو بے شک یہ عام فہم ہے آیت کی، لیکن کون لوگ ہیں جن کو پیارے رب نے کہا ہے کہ یہ مغضوب علیہم ہے، اور کون ہوا ہے جو ضالین ہیں؟ تو اس کے بارے میں احادیث میں بہرحال اس کا ذکر بھی آیا ہے اور صحیح روایت میں بھی آیا ہے کہ مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں اور ضالین یہ نصارہ ہیں. اگرچہ دونوں گمراہ ہیں، گمگشتہ راہ ہیں، اصل راہ حق جو ہے اس سے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن خاص صفت یہودیوں کی کہ ان کے پاس علم تھا اور انبیاء ان کے پاس بہت زیادہ آئے. آپ جانتے ہیں نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت توریت اور انجیل کے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ انبیاء آئے، اور لیکن اس کے باوجود علم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. جیسے کہ اس کی ایک مثال یہ سن لیجیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں جانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پیارے رسول کے رسول ہونے کے بارے میں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، اسی طرح پیارے رسول کے بارے میں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھل کر کے انکار کرتے تھے. تو وہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، گمراہ ہوئے، اصل راستے سے گمراہ ہوئے، لیکن اللہ کا غضب ان کے اوپر بہت زیادہ ہوا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ. یہ یہودی ہے، یہودیوں کا ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وغضب علیہ، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا. وجعل منهم القردة والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا بندروں اور خنزیروں کی شکل میں. اسی طرح ان کے اوپر اور مصیبتیں بھی آئیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص صفت جو زیادہ سے زیادہ غضب ان کے اوپر نازل ہوا اللہ کا، اس خاص صفت کے ساتھ ذکر کیا. اور نصارہ جو ہیں وہ علم کو چھوڑ کر کے، اور ان کے اندر جیسا کہ یعنی حدیث ہے کہ وہ علم کو چھوڑ کر کے اور دوسروں کے گمراہ کرنے پر گمراہ ہوئے. اب خود آپ سوچئے کہ یہ گمراہ ہوئے یہودیوں کی وجہ سے بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وما قتلوه وما صلبوه، انہوں نے قتل نہیں کیا، اور آخر تک طویل زمانے تک جب ان کے اندر دین تھا تو دونوں میں سے اس وجہ سے دشمنی رہتی تھی یہودیوں نصرانیوں میں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو یا ہمارے رب کو قتل کر دیا. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ رب وہ کون سا رب ہو سکتا ہے جس کو لوگ قتل کر دیں، جس سے تم امیدیں طلب کرتے ہو اس کو لوگ قتل کر دیں. تو جہالت ہی جہالت ان کے اندر رہی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صفت سے ذکر کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور صحیح احادیث میں پیارے رسول نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے کہا کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین یہ نصارہ ہیں. عام کئی احادیث میں اس طرح کا آیا کئی طریق سے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عباس سے بھی ثابت ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی تفسیر ثابت ہے. اگرچہ سب کو گمراہ کہا جائے گا، لیکن جو خاص صفت ان کی تھی کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب زیادہ سے زیادہ نازل ہوا، جانتے ہوئے بھی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ان کے اندر حق دھرمی زیادہ رہی یہودیوں کے اندر، اور اب بھی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صفت سے ذکر کیا، جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور ان کے اندر جہالت اور نادانی تھی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ معذور ہیں،
ان کے پاس روشنی علم کی تھی لیکن وہ اس کے راستے سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. یہ آپ سمجھیں، ہمارے خیال سے یہ سمجھ یہ نصوص کی روشنی میں ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر گمراہ کیا راستہ ہمیں نہ دیکھا. اب آج کل دنیا میں اگر گمراہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہیں. سب سے بڑے بدماش قادیانی اور پھر دوسرے جو اللہ کے بارے اللہ کو قبروں وغیرہ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ سب بہت بڑی گمراہی ہے. تو عمومی لفظ جو ہے وہ یقیناً اس کو شامل ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر مطلب جو سچ نہیں جانتا وہ جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا، یہ چیز صحیح ہے. جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کو عذر نہیں سمجھا جائے گا ان کے لیے کہ وہ جاہل ہیں تو معذور ہیں. اصل علم نہیں حاصل کیا، اس وجہ سے وہ جاہل رہے اور جہالت کی بنا پر وہ گمراہوں کی صفت میں داخل ہوئے.